تو میں نے کہا جی آپ مقلد ہیں؟ تو ان کا نہیں، میں تو کوئی مقلد نہیں ہوں، کتاب و سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ نماز رفع الیدین سے پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کبھی رفع الیدین سے پڑھتا ہوں، کبھی بغیر۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ چونکہ اکثریت یہاں پہ حنفیوں کی ہے، تو میں ان کے دل میں ذرا ان کے تالیف قلب کے لیے کہ میرے قریب ہو جائیں، تو میں کبھی کبھار رفع الیدین چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ ویسے آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا آپ کسی اہل حدیث مسجد میں گئے ہیں، اکثریت رفع الیدین والے ملیں گے اور آمین تو اونچی ہوگی، لیکن کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا بغیر آمین والا اونچی آمین والا، آہستہ آمین والے کو نہیں دیکھے گا، آہستہ والا اونچی کو نہیں۔ یہ انہوں نے ایک پاکستان میں یہ دو ہی ایسی جماعتیں ہیں، ایک جماعت اسلامی اور ایک تنظیم اسلامی، کہ ان کی مسجدوں میں آپ کو یہ تعصب نظر نہیں آئے گا اس حوالے سے۔ یا پھر اس کے بعد آپ اگر مکتب فکر میں آئیں تو اہل حدیث اور شیعہ کے اندر یہ ٹالرنس ہے، دیوبند بریلوی میں بہت کم ٹالرنس ہے اس حوالے سے۔ تو کہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی جب آپ خود مان رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے قریب اہل حدیث ہیں تو پھر آپ فالو کیا کریں، آپ کیوں حنفیت کو فالو کریں؟ کہتے ہیں میں حنفیت کو نہیں فالو کرتا، امام حنیفہ کی جو فقہی چیزیں ہیں میں ان کی ریگارڈ کرتا ہوں، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کئی معاملات میں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہوں فقہ حنفی کے بارے میں ایک ہی جملہ بولوں گا، یہ اجمی فقہ ہے۔ عربی جو ہے نا وہ تو وہاں پہ آپ کو حنفی نہیں نظر آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ عربی ہیں، وہ ڈائریکٹ کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر سرار صاحب کے الفاظ ہیں کہ فقہ حنفی اجمی ہے، یعنی یہ جہلاں دی جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا۔ خیر اب ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے جانے کے بعد ہماری اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی باہر آئی ہوئی ہے، یہاں بھی عربیت ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اجمیت ختم ہونی شروع ہو گئی یہاں کی الحمدللہ۔ تو یہ مجھے اس حوالے سے کچھ باتیں ان کی یاد تھیں۔ باقی میں نے 3 نمازیں ان کے ساتھ پڑھی ہیں، میرے ساتھ تو انہوں نے نماز رفع الیدین سے ہی پڑھی، کرسی پہ بیٹھ کے، رائٹ کارنر پہ وہ بیٹھا کرتے تھے مسجد کے۔ میں نے ساتھ جمعے کی نماز، اس کے بعد عصر کی بھی، مغرب کی بھی پڑھی۔ تو تقلید کا تو اب کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا۔ پھر میں نے کہا جی اہل حدیثوں نے آپ کے خلاف کافی زیادہ ایک مواد اکٹھا کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر سرار صاحب توحید کا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو وحدت الوجود ہی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے وہ جو منتخب نصاب کے اندر سورۃ الحدید کی تفسیر میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس میں شائبہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جب میں اس کے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہماؤست پینتھیزم، اللہ کے انسان میں حلول کر جانے کے عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں، اس کے بعد اگر میں وحدت الوجود کی بات کر رہا ہوں تو پھر میری بات کو اسی پیرائے میں دیکھنا چاہیے۔ تو لیکن یہ لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے، کہتے ہیں میرے پاس آئے بھی تھے، میں ان کے سامنے رکھی ہے، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نا وحدت الوجود کا لفظ چھوڑ دیں کیونکہ یہ نٹوریس ورڈ ہے، صوفیاء کی ہی اس کا کنسیپٹ لیا جاتا ہے اس میں۔ اگرچہ حلولیہ کو تو علی بن عثمان اجویری نے کشف المحجوب میں گمراہ فرقہ لکھا ہے، صوفی ہو کے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو صوفیوں کے 2 گمراہ فرقے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے، اور باقی 10 جو صحیح ہیں ان کا بھی انہوں نے لکھا۔ تو پھر مجھے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے، صوفیاء والا وحدت الوجود نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ہو سکتا ہے، پھر آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے کہ اب بندہ ایک تعویل کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اہل حدیث کا حال یہ ہے کہ اس ملاقات کے کئی سال بعد آپ کو ہوتا ہے 2016 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک پہ انڈیا میں پابندی لگی ان کی کچھ تقریروں کے اوپر، اور وہ تقریر آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی گئی۔ انہوں نے اسلامک بم کی، جہاد کی، یہ چیزیں باتیں کی، اور وہ جہاد سے مراد وہ قتال نہیں لے رہے تھے، وہ سٹرگل لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی سے کچھ لوگ موٹیویٹ ہوئے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، اور بقول انڈیا کے، میں نے اس کی تحقیق پتا کہ انہوں نے کچھ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کی ہیں، حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو کنڈیم کرتے تھے، وہ کہتے تھے تم نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ ایک مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے، لیکن ظلم کے خلاف ٹیررسٹ ہونا چاہیے، شیطان کے خلاف، بددیانتی کے خلاف، چوری کے خلاف۔ تو وہ اگرچہ لفظ نٹوریس ہے وہ پازیٹیو سینس میں استعمال کر رہے تھے۔ کئی لفظ ہیں جیسے اب قرآن میں بھی کفر کا لفظ نٹوریس ہے، لیکن 257 کے اندر کیا کہتا ہے کہ جو ایمان ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ اور طاغوت کا کفر کرو۔ تو یہاں پہ اب کفر جو ہے وہ پازیٹیو معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے اور ایمان لے کے آنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ویسے تو اللہ کا کفر تو نہیں آپ کر سکتے، کفران نعمت نہیں کر سکتے، تو کفر کا لفظ یہاں پہ اس طریقے سے یوز ہوا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کیا، تو انہوں نے کہا یار یہ لفظ یوز کیا ہے،
تو وہاں پہ میرے حدیث سے اپنے کلپ بنا بنا کے چڑھا رہے تھے، نہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ اس لفظ کو یوں کرنا چاہتے تھے. تو ڈاکٹر سرار کی دفعہ آپ کو یہ ساری تو جہاد بھول گئی تھی، اس لیے کہ وہ آپ کے فرقے سے نہیں تھے، یہی وجہ تھی نا. تو یہ ان لوگوں کے اس طرح کے رویے ہیں. خیر ڈاکٹر سرار صاحب نے اس حوالے سے کلیریفیکیشن دے دی، مزید میں نہیں سمجھتا. باقی میرا انالیسز ہے کہ اگرچہ ان کی تنظیم اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے، میں پاکستان میں یعنی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 جماعتوں کو مانتا ہوں، جماعت اسلامی کو اور تنظیم اسلامی کو. کم از کم سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن تو ہے نا. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ڈاکٹر سرار صاحب 1 مین آرمی تھے. جو ان کا پیشن تھا وہ آج تک تنظیم اسلامی وہی کیش کروا رہی ہے. اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں جی مودودی صاحب جیسا ایک بندہ اور کیوں نہیں پروڈیوس ہو گیا جماعت اسلامی میں یا تنظیم اسلامی میں، ڈاکٹر سرار کیوں نہیں آ گیا. سر اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوتا. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایک آدھ بندہ ہی آتا ہے. یہ مدرسوں سے یا اسکول سے، کالجز اور یونیورسٹیز سے یہ پروڈیوس نہیں ہو سکتے. ورنہ جہاں سے آئنسٹائن یا نیوٹن پڑھے ہیں وہاں سے اور بھی نیوٹن اور آئنسٹائن بن کے نکل آئے نا. ان کی جو ڈگری ہیں وہ برکت والی ڈگری ہوتی ہیں، وہ تو جینیس لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کی ڈگری تو مودودی صاحب کے پاس بھی تھی. مدرسوں کی ڈگری انہوں نے بھی بعد میں لے لی تھی، لیکن اپنا علمی ورک کرنے کے بعد جب لوگوں نے کہا عالم نہیں، انہوں نے کہا لیاؤ عالم میں کورس. ڈگریوں کی PDF موجود ہیں، آپ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. جا کے جناب انہوں نے 6 مہینے میں جا کے ٹیسٹ ان کا اعلیٰ نمبروں سے سارا تھوڑی ڈگری ہے، لو ڈگری لے آ کے ہوں مان لو، پھر بھی نہیں مانا. مسئلہ تو کچھ اور تھا. تو ڈاکٹر سرار صاحب جیسی شخصیت اس طرح نہیں، لوگ یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. بلکہ میں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگلے دن ان کی ایک پرانی ویڈیو چڑھی ہوئی تھی ڈاکٹر سرار صاحب کی ڈیتھ کے اوپر، جب دنیا ٹی وی والوں نے لیا انہیں فون کال پہ، تو انہوں نے کہا میرے اوپر ڈاکٹر سرار صاحب کا بڑا احسان ہے. جب وہ 1991 میں انڈیا آئے تو مجھے انہوں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا یہ 2 کام پیرلل میں نہیں چل سکتے، یا ڈاکٹری کر لو یا دین کا کام کرو. کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے یہ کہا نا تو میں نے پہلی دفعہ سیریسلی سوچا کہ مجھے یہ کام دونوں میں سے ایک چوز کرنا چاہیے. تو دیکھ لیں اللہ نے رنگ لگا دیا. ورنہ وہ دونوں کام پیرلل میں لے کے چلتے تو اس طرح ان کا بڑے لیول پہ کام نہ جاتا. تو یہ ڈاکٹر سرار صاحب کا احسان ہے ان کے اوپر. اور ڈاکٹر سرار صاحب پہ جس کا احسان ہے وہ تو مودودی صاحب ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 زندہ کرامتیں ہیں قیامت تک کے لیے، ایک ڈاکٹر سرار اور دوسرا ڈاکٹر فرحت ہاشمی. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد جو ہیں جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے، اور ڈاکٹر سرار صاحب تو ڈائریکٹلی مودودی صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں. خود بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے ریکارڈ کروایا کہ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب پارٹیشن ہوئی، انڈیا پاکستان الگ ہوئے. تو کہتے ہیں ہم لوگ محصور ایک علاقہ تھا انڈیا کا جو بعد میں انڈیا کو یعنی مل گیا، وہاں سے ہجرت کر کے مسلمان یہاں آ گئے. کہتے ہیں وہاں پہ ہم محصور بھی ہو گئے اور ہم نے مورچے جو ہے وہ نکالے ہوئے تھے سیکیورٹی کے لیے. تو کہتے ہیں پورا دن فارغ ہوتے تھے، ڈیوٹی دینی ہوتی تھی، پہرا دینا ہوتا تھا. تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ان دنوں مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جو منتھلی میگزین میں چھپ رہی تھی ترجمان القرآن کے نام سے، جو بعد میں پھر قرآن کی کا ترجمہ بھی ترجمان القرآن آ گیا، اور تفہیم القرآن ابھی اس وقت سورہ یوسف پہ پہنچے تھے تو وہ قسطوں میں آتا تھا. تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو جماعت اسلامی میں ان کے بڑے بھائی اظہار کنسٹرکشن کمپنی، اچھا وہ ابھی تک زندہ ہے میرا خیال ہے. بار ان کے اظہار صاحب کے بیٹے بھی، ڈاکٹر سرار صاحب کے بیٹے بھی ماشاءاللہ ریگولرلی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے، وہ پھر ہم دونوں بھائی آپس میں کہتے ہیں میں نے عربی اور فارسی تو میٹرک لیول تک پڑھی ہوئی تھی، اس وقت تو یہ ایز اے لینگویج بھی پڑھائی جاتی تھی. تو ہم لوگ تفہیم القرآن، تو کہتے ہیں وہ میں سورہ یوسف کی تفسیر ہے مودودی صاحب کی پڑھی نا، تو قرآن کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی. پھر میں مودودی صاحب کے ساتھ باقاعدہ ان کے پاس جا کے علم حاصل کرنا شروع کیا. امین احسن اصلاحی صاحب کے پاس بھی جاتے رہے. یہ دونوں وہ کہتے ہیں میرے استاد ہیں. سر میں کہتا ہوں آپ بیان القرآن دیکھیں تو یہ دونوں کو جمع کریں نا، تدبر القرآن کو اور تفہیم القرآن کو، پریکٹیکلی تو وہ بیان القرآن ہے. تو ڈاکٹر سرار صاحب نے 108 ویڈیوز 25 روزوں میں ریکارڈ کروائی ہیں، روزانہ آلموسٹ 4 گھنٹے، 1 گھنٹے کی 4 کلاسیں ریکارڈ کروا کے الحمدللہ.